بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے الصحیح والاعم۔ یہ مباحث اولیہ میں سے دوسری بحث ہے، تو اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں اختلف الاصولیون فی ان اسماء العبادات هل هي موضوعۃ للصحیح او الاعم۔ اب فرماتے ہیں کہ عبادات کے جو نام ہیں، جس طرح صلاۃ کا لفظ ہے، صوم کا لفظ ہے، اور اس طرح جو دوسری عبادات ہیں، تو یہ الفاظ اور اسماء جو ہیں یہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا اعم کے لیے۔ اب صحیح سے مراد جو ہے وہ ایک ایسی چیز جو تام الاجزاء و شرائط، یعنی شریعت کے اعتبار سے جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں، جتنی بھی اس کی شرائط ہیں، وہ اس میں پوری ہوں، اس کو کہتے ہیں یہ عبادت صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہ نماز مثلا جو صلاۃ ہے، آیا تام الاجزاء و شرائط کے لیے وضع ہے کہ نماز اس کو کہتے ہیں جس کی اجزاء اور شرائط مکمل ہوں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ صلاۃ ہے یہ اعم ہے، یعنی وہ نماز جس کی اجزاء و شرائط میں نقصان ہو، ناقص ہوں، پوری نہ ہوں، تو اس کو بھی نماز کہا جاتا ہے۔ البتہ نماز کہیں گے لیکن کہہ سکتے ہیں نماز فاسدۃ، صلاۃ فاسدۃ۔ تو یہ خود نام کا وضع ہونا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو تام الاجزاء و شرائط ہے یا عام ہے، اور یہاں صحیح اور عام سے بھی یہی مراد ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وَاسْتَدَلُّوا لِلْأَوَّلِ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا۔ پہلا نظریہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اسماء عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، ان کی دلیل جو ہے وہ اس طرح ذکر فرماتے ہیں التبادر وهو سبق المعنى الى اذهان اهل المحاورات عند اطلاق اللفظ بلا قرینۃ۔ کہتے پہلی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اہل محاورات کے جو اذہان ہیں ان کی طرف جو معنی سبقت کرتی ہے وہ یہی تام الاجزاء و شرائط یا صحیح والی ہے۔ جب بھی لفظ بغیر قرینے کے مثلا کہا جاتا ہے الصلاۃ، تو اس سے مراد جو ہے وہ نماز، وہ جو تام الاجزاء و شرائط ہوں، لأنہ علامت الحقیقہ۔ کہتے ہیں یہ تبادر جو ہے وہ علامت حقیقت ہے۔ جب ہمارے ذہن کی طرف یہ نماز جو صحیح ہو، تام الاجزاء و شرائط، وہی متبادر ہوتی ہے، اور تبادر جو ہے علامت حقیقت ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ صلاۃ جو ہے وہ تام الاجزاء و شرائط یعنی صحیح کے لیے وضع ہوا ہے۔ وقالوا ان المتبادر من لفظ الصلاۃ مثلا هو الصحیحۃ فحسب دون الفاسد۔ اور وہ اہل محاورہ یہی کہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ سے جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہی نماز صحیح ہے، یعنی جو نماز تام الاجزاء و شرائط ہو، فقط یہی، نہ کہ مثلا ہمارے ذہن میں یہ بھی آئے کہ نماز اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو فاسد ہو، مثلا یعنی جس کے جو اجزاء ہیں وہ اس میں شرائط پورے نہ ہوں، یا اجزاء جو ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو۔ تو لہٰذا یہاں جو ہے وہ تفادر علامت حقیقت ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے ان کی۔ دوسری دلیل جو ہے وہ صحت سلب عن الفاسدة، بأن تقول عنها مثلا لیست بصلاۃ۔
دوسری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز فاسد ہے اس سے ہم جو ہے یہ نام جو ہے وہ سلب کر سکتے ہیں. مثلا اگر ایک ایسی نماز ہے جس میں اجزاء، مثلا سورہ حمد جو ہے ایک جز ہے، مثلا یا رکوع جو ہے وہ ایک جز ہے، سجدہ جو ہے. اب ایک ایسی نماز فرض کریں جس میں رکوع نہ ہو یا سجدہ انجام نہ دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے ہم یہ کہیں کہ لیست پہ صلاۃ، اصلاً یہ نماز نہیں ہے. تو جو نماز فاسد ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیست بصلاۃ، اصلاً یہ نماز ہی نہیں ہے. لفظ صلاۃ کو ہم اس فاسد سے سلب کر سکتے ہیں، اور یہ سلب کرنا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس معنی صحیح کے لیے ہے، اعم کے لیے نہیں ہے. فإن صحة سلب اللفظ عن معنى يدل على أنه ليس من معانيه الحقيقية. کہتے ہیں ایک لفظ کا ایک معنی سے سلب کا صحیح ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ معنی اس کی معنی حقیقیہ میں سے نہیں ہے. یعنی یہ جو ہم فاسدہ سے خود صلاۃ کو سلب کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فاسدہ یعنی جو معنی اعم ہے جو فاسدہ کو بھی شامل ہوتی ہے یہ اس لفظ کی معانی حقیقیہ میں سے نہیں ہے. لہذا جب اس کی معنی حقیقیہ میں سے نہیں ہے تو وہ جو صحیح ہے وہی اس صلاۃ کی جو ہے وہ معنی حقیقی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تیسری دلیل جو ہے ان کی وہ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ قولہ علیہ السلام لا صلاة الا بفاتحة الکتاب ونحوہ مما ظاہرہ نفی الماہیہ. کہتے ہیں ارشاد گرامی ہے کہ لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، نماز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں سورہ حمد پڑھی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو، جو کہ مثلا ایک جز ہے، تو لا صلاۃ اصلاً وہ نماز ہی نہیں ہے. یہاں کہتے ہیں اس کلمہ کا جو یا اس قول کا جو ظہور ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز جس میں فاتحہ نہ ہو اس سے ماہیت کی نفی کی گئی، یعنی کہا گیا ہے لا صلاۃ. یہ جو صلاۃ سے نفی ماہیت ہوئی ہے اس صورت میں ہے جب اس میں فاتحۃ الکتاب نہ ہو. یعنی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لا صلاۃ، اصلاً نماز ہی نہیں ہے وہ. تو نفی ماہیت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نماز ہے اس کے لیے وضع شدہ ہے جس میں پورے اجزاء ہوں، یعنی تام الاجزاء و شرائط ہو. یعنی یہ لفظ جو ہے وہ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے. چوتھی جو دلیل ہے اس کی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہیں قولہ علیہ السلام الصلاۃ عمود الدین و معراج المؤمن ونحوہ مما ظاہرہ ترتب الآثار علی الماہیۃ والماہیۃ اذا ارید منها الاعم من الصحیح لا تکون عمودا للدین ولا معراجا للمؤمن. کہتے ہیں اس آیے میں اس جو ہے قول میں جو ہے وہ اس طرح کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے. اور اسی طرح دوسری اقوال بھی ہیں جو اس بات پر ظہور رکھتے ہیں یا ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی نتائج ہیں، جو بھی آثار ہیں، وہ ماہیت پر ہی مترتب ہیں. یعنی یہ عمود الدین ہونا، یہ معراج المؤمن ہونا، یہ اس صلاۃ پر ہے کہ صلاۃ ہوگی تو وہ عمود الدین ہوگی، معراج المؤمن ہوگی. اب ہم اگر آپ کی بات کو مان لیں کہ یہ صلاۃ جو ہے وہ وضع ہوا ہے اعم کے لیے، یعنی ایک ایسی نماز جو مثلا اس میں جز نہ ہو، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ معراج مومن ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمود الدین ہے؟ یہ عمود الدین اور معراج المومن وہ نماز ہو سکتی ہے جو صحیح ہو، تام الاجزاء و شرائط ہو. لہذا کہتے ہیں اذا ارید منہا الاعم من الصحیح، یعنی ماہیت اگر اس سے اعم من الصحیح کا ارادہ کیا جائے، ہم یہ کہیں کہ یہ صلاۃ جو ہے وہ وضع شدہ ہے
اعم کے لیے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ فاسد ہو. تو کہتے ہیں لا تکونوا عمودا للدین، یہ صلاۃ جو ہے وہ دین کے لیے کیسے عمود ہو سکتی ہے اگر فاسد ہو، یا وہ صلاۃ جو ہے اگر عام ہو یعنی فاسد کو بھی شامل ہوتی ہو تو وہ معراج مومن کس طرح ہو سکتی ہے. تو لہذا ماننا پڑے گا. تو یہاں صلاۃ سے مراد جو ہے وہ وہی نماز ہے جو تام الاجزاء و شرائط ہو. یہ چار جو ہے استدلال اور دلیلیں اس بات کی انہوں نے پیش کی ہیں کہ نماز، یہ جو الفاظ عبادات ہیں وہ صحیح کے لیے وضع کیے گئے جو تام الاجزاء و شرائط ہوں. اس کے بعد جو ہے واستدلوا للثانی بما یاتی، دوسرا جو نظریہ تھا کہ نماز یا جو بھی الفاظ عبادات ہیں وہ اعم کے لیے وضع کی گئے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دوسرے نظریے کے لیے انہوں نے استدلال کیا ہے بما یاتی التبادر. اچھا، یہ بھی اسی طرح دلیل پیش کرتے ہیں تبادر کی. وقالوا ان المتبادر من لفظ الصلاة مثلا هو كلا القسمين، کہتے ہیں کہ جب بھی لفظ صلاۃ کہا جاتا ہے تو اس سے دونوں قسم جو ہے وہ سمجھی جاتی ہیں. مثلا صلاۃ ممکن ہے، صلاۃ صحیح ہو، ممکن ہے صلاۃ فاسد ہو. اسی لیے تو کہتے ہیں بطور موصوف ذکر کہتے ہیں صلاۃ فاسدۃ صلاۃ صحیحۃ. تو کہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ سے دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. وہ بعد میں مشخص ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اگر تام الاجزاء و شرائط ہو، اور اگر تام الاجزاء و شرائط نہ ہو تو وہ فاسد ہو جائے گی. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ تبادر جو لفظ صلاۃ سے وہ دونوں قسمیں ہو سکتی ہیں. بس جب دونوں قسمیں ہو سکتی ہیں تو لفظ صلاۃ فقط صحیح کے لیے وضع شدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری دلیل جو ذکر کرتے ہیں عدم صحت السلب، فلا تصح ان تقول عن الصلاۃ الفاسدۃ مثلا لیست بصلاۃ. اور کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر ایک صلاۃ فاسدہ ہو، مثلا کسی نے اس کا ایک جز انجام نہ دیا ہو، تو صلاۃ فاسدہ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصلا نماز ہی نہیں ہے. یعنی ہم کہیں گے نماز ہے لیکن نماز درست نہیں ہے. فاسد سے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لیست بصلاۃ. جب ہم نماز فاسد کو صلاۃ سلب نہیں کر سکتے تو یہ عدم صحت سلب جو ہے وہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لفظ صلاۃ جو ہے وہ صحیح کے لیے فقط نہیں ہے بلکہ یہ اعم کے لیے ہے، اعم کے لیے وضع کیا گیا ہے. بس یہاں تک دو دلیلیں اس بات کی ہو گئیں کہ یہ لفظ صلاۃ جو ہے وہ اعم کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب اسی طریقے سے آگے بھی کچھ دلیلیں ذکر کرتے ہیں جس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.